حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اٹھنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے آپ کے بدن میں طاقت آتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ زعفران استعمال کرنے سے آپ کا دل اور دماغ کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ کھانا آہستہ آہستہ کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں ایٹومیٹک ختم ہو جائیں گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ نیم کے پتوں کو پاؤں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماریاں آپ سے دور ہو سکتی ہیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے آپ کے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آ جاتی ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ رات کو سوتے وقت نیند گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی اور ٹھیک آئے گی۔ اگر سر میں شدید درد ہو رہا ہو تو تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ کھا لو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کے ساتھ چہرے کی بھاپ لو۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جو لوگ زیادہ پیدل سفر کرتے ہیں، محنت والا کام کرتے ہیں، ایسے انسان کے ہاتھ جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نہار منہ اور ادرک کا ٹکڑا چھوٹا سا منہ میں ڈال کر چوس لیں، اس سے آپ کو 90 سال تک بدن کی اندرونی کمزوری نہیں ہوگی۔ مشکلات اور پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ روٹیاں پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ کچی ادرک کا چنے کے دانے کے برابر ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی انشاءاللہ آپ کی نہیں بڑھے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینا آپ کے بدن کو موٹا کرتا ہے۔ رات کو جنابی پہن کر سونے سے آپ کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ غسل کرنے سے پہلے یا رزاق پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے وضو ہو کر سویا کریں۔ چاول کھانے کے بعد پانی آپ کو نہیں پینا چاہیے۔ جو بندہ کھانے کے درمیان پانی پیتا ہے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ پیٹ کے بہت ساری امراض سے بچنے کے لیے سبگال کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کریں، اس سے خشکی انشاءاللہ غائب ہو جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے آپ کے پٹھوں کی درد انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے آپ کو متلی اور قے کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے آپ کو جلد کی بیماری نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بال کھڑے رہنے سے آپ کو بواسیر ہو سکتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے آپ کے بال سفید نہیں ہوتے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت انشاءاللہ کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ موٹی عورت کا 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور چربی برف کے ساتھ پگھل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اسے گول معمول کے ساتھ کھایا کرو۔ زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پہ لگائیں۔ جب بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہے تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کریں، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی آنا انشاءاللہ بند ہو جائے گا۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے آپ کا دماغ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں وہاں سے بھاگ جائیں گی۔ پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کی انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کریں، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو سمجھ جائیں اس کو مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ موٹے لوگ 2 دن میں پتلے ہو جائیں گی۔ اگر صبح نہار منہ اٹھ کر سادہ گلاس پانی میں لیمبو کا رس ملا کر پیا کریں، اس سے وزن بہت تیزی سے کم ہوتا ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے آپ کی عقل کم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے آپ کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ نیم کا رس پینے سے آپ کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال صحت مند ہوتے ہیں۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔
جن بچوں کی نظر کمزور ہو جائے ان کو سونف والا دودھ روزانہ پلایا کریں۔ خربوزے کے بیج کھانے سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہڈی بھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کیا کریں۔ جو آدمی پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ بکری کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے آپ کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ پالک ضرور استعمال کیا کریں، لیکن جن کے سر میں درد رہتا ہے، یہ سر باری رہتا ہے، وہ پالک کا استعمال نہ کریں۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے آپ کی جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے آپ کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ باتیں بھولنے لگ جائیں اگر باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں تو دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے آپ کی شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ جوائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ معدے میں جلن تذبیت ہو تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے اور آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائیں تو یاد نہ آئے تو درود شریف پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بھولی ہوئی چیزیں آپ کو یاد آ جائیں گی۔ ایک کیلا کھانے سے آپ ذہنی دباؤ اور غصے سے باہر نکل سکتے ہیں۔ گرمیوں کے دور میں جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، تب اللہ خود تمہاری دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر تمہیں سکھا دیتا ہے۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ پودینے کی ایک ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابالیں اور دن میں 3 بار پئیں، اس سے آپ کے معدے کی تذابیت دور ہو جائے گی۔ سونف کینسر جیسی بیماریوں سے لڑنے والی خصوصیات رکھتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لیے جائے تو بند آواز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کا گلا خراب بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لوگ کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو رہا تو زیرہ کھا لیں یا پھر شہد کے ساتھ زیرہ کھا لیں، اس سے آپ سے پیٹ کا درد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ توری کا سالن کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ نہیں رہتی۔ غسل کرنے سے خون کی روانگی بڑی تیزی سے بہتر ہوتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے آپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے ابال کر اس سے منہ دھونے سے چہرے سے اچھائیاں اور داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ چائے میں پانی زیادہ مت پکائیں، چائے کا پانی اس سے چائے بدمزہ ہو جاتی ہے۔ کلونجی کے 5 دانے روزانہ نہار منہ کھانے سے آپ کے دلوں کے پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے۔ صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے کریلے کا رس 2 چمچ لے لیں، 1 مہینے کے بعد شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی اور خون بھی انشاءاللہ آپ کا صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ کو دیر سے نیند آ رہی ہے تو یہ دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مرض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت کوکونٹ کا درخت ہے۔ ٹی وی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے پھولوں کو سونگھ لیا کریں، تمہاری یادداشت زبردست رہے گی۔ اگر ہاتھ جل جائیں تو فوراً سرسوں کا تیل لگا لیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے نہائیں اور غسل کریں، انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیند بہتر سے بہتر ہو تو دودھ میں تخم ملنگا ڈال کر آپ پی لیا کریں۔ جگر کی اصلاح ہوتی ہے، 2 عدد ثابت کالی مرچ کھا لیں۔ معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیں۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کولیسٹرول ختم ہو جاتا ہے، جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے۔ جس میں آئرن کی کمی ہو وہ فائبر پروٹین بہتر اس کی ہو جائے گی۔ سعادت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان کو بند رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو آپ کا خون صاف ہو جائے گا اور کینسر جیسی موذی مرض سے آپ بچے رہیں گے۔ جسم میں ہر قسم کی خارش اور سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگیں گی۔ میتھی کے پتے برونی سوجن دور کرنے کے لیے جلی ہوئی جلد کو بھی یہ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کولیسٹرول ہمیشہ کم رہے تو آپ سبزیاں اور پھل کا استعمال بڑھا دیں۔ 2 گھنٹے واک روزانہ کر لینے سے آپ کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ ثقافت کا اچھا ساتھی حیا ہے اور ایمان کا اچھا ساتھی رضا ہے۔ جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے وہ تنہائی میں یا واحد 1000 بار پڑھ لے یا واحد، انشاءاللہ اللہ آپ کے دل سے خوف کو اتار دے گا۔ یا احد، کوئی اس اسم کو 9 مرتبہ پڑھے گا، حاکم کے آگے جائے گا، انشاءاللہ تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر بغلم کی شکایت ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھا لیں، بغلم دور ہو جائے گی۔ اگر خشک کھانسی ہو
उन लोगों से महतात रहें जो अचानक आप पर मेहरबान होने लगें, क्योंकि अचानक की मेहरबानी अक्सर एक खामोश धोखा होती है। ज़िंदगी में कई लोग मिलते हैं जो यकदम बहुत मेहरबान हो जाते हैं। वो हमदर्दियाँ, मोहब्बत और खलूस का ऐसा जाल बिछाते हैं कि इंसान उनके अल्फाज की सहर में गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन याद रखें कि हर मुस्कुराहट खलूस की अलामत नहीं होती, हर नरमी सच्चाई की गवाही नहीं होती, हर मेहरबानी मोहब्बत की पहचान नहीं होती। हाजमा दुरुस्त करने के लिए 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर नीम गर्म करके दिन में 2 बार पीने से आपका हाजमा ठीक हो जाएगा। कच्चे अनार का जूस पीने से चर्बी खत्म हो जाती है। बादाम खाने से दिमाग की नशोनुमा बेहतर होती है और हाफजा मजबूत हो जाता है। केला गुर्दों की कमजोरी को दूर करता है। जो शख्स हर वक्त बावजू रहता है उस पर जादू का असर नहीं होता। साइकिल चलाने से आपकी टांगें मजबूत हो जाती हैं। अगर बिच्छू काट ले तो सूरतुल फातिहा पढ़कर दम करें, इंशाल्लाह आप पर जहर असर नहीं करेगा। रोज़ाना चने की दाल पर नींबू निचोड़कर खाने से 7 दिन में आपकी चर्बी पिघल जाती है। गर्म इस्त्री की वजह से कपड़े सिकुड़ जाएं तो इन पर नमक मलने से कपड़े नॉर्मल हालत में वापस आ जाएंगे। अगर दांतों में गोश्त फंस जाए तो नमक मिले पानी से कुली करें, गोश्त खुद ब खुद निकल आएगा। चल जलने वाली जगह पर ठंडे मक्खन से मालिश करने से जलन खत्म हो जाती है और चलते वक्त बड़े बड़े कदम रखने से वजन कम हो जाता है। नहार मुँह गन्ने का रस पीने से आपका हाजमा बेहतर होता है। हमेशा जुआ रहने के लिए भैंस के दूध में कलवंजी के 2 दाने डालकर नहाल मुँह पी लिया करें। नहाने से पहले बदन पर तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती दूर हो जाती है। जो लोग मुंह खोल कर सोते हैं वो ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार हो जाती हैं। अगर किसी कपड़े पर ज़िद्दी दाग लग जाएं तो वो ना हट रहे हों तो इसे साफ़ करने के लिए अतर का रस इस पर मलें। नीम गर्म पानी के 3 घूंट भरकर सोने से हमेशा थकावट और दूर रहती है। सफ़ेद बालों के लिए प्याज का रस बहुत मुफीद है। प्याज पीस कर पेस्ट बनाकर सर पर लगाएं और कुछ देर बाद शैम्पू से धो लें। चंद दिन ऐसा करने से सफ़ेद बाल भी इंशाल्लाह काले होने लगेंगे। नाजरीन, नीम के पत्तों को पीस कर तलवों पर लगाने से आपको सुकून महसूस होगा और लाइलाज बीमारियों से हिफाजत रहेगी। तरबूज जिस्म की हड्डियों को मजबूत करने वाली बीमारियों के खिलाफ मददगार साबित होता है। सोने से पहले अपने नाक में लहसुन का कतरा डालने से आपके पेट की चर्बी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिला रहमी का वसीला जो वो शख्स नहीं देता जो सिर्फ तलक निभाने वाले से तलक रखे, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है जो रिश्तेदारों की तरफ से तलक तोड़ने की बजाय उनसे जोड़े हुए रखे। नाजरीन, बंद गोभी बगलम को रोकती है और जोड़ों के दर्द के लिए इंतहाई मुफीद है। यह आपके जिगर को साफ़ करने वाली बेहतरीन सब्जियों में से शामिल है। ये गुदरे की पर्थी का सबसे बेहतरीन इलाज है। ये शहद, नींबू का रस, जैतून का तेल 1-1 चम्मच लेकर आधा गिलास पानी में मिलाकर पिएं। 12 दिन में पथरी तहलील होकर इंशाल्लाह बार खारिज हो जाएगी। कुदरत का एक बहुत अनोखा असूल ये है कि जब आप किसी चीज़ की जड़ें काटते हैं तो आपके अपने दरख्त पर फल लगना बंद हो जाते हैं। दोपहर के खाने में बारीक कटी हुई प्याज खाने से नाज़रीन, शाम में तुलसी के पत्तों का पेस्ट बनाकर आधे घंटे के लिए चेहरे पर लगाएं और फिर पानी से धो लें। 3 महीने समर को रखने से चेहरा साफ़ और दाग धब्बे दूर हो जाएंगे और चेहरा हमेशा चमकता रहेगा। नीम के ताज़ा पत्तों को पीस कर रात में चेहरे पर लगाएं। जब सूख जाएं तो ठंडे पानी से धो लें। 50 दिन ये अमल करने से आपका चेहरा बिल्कुल साफ़, नीट और क्लीन हो जाएगा। दुनिया में सबसे मोहलक वार वो होता है जो मोहब्बत के लिबादे में किया जाए। खुला दुश्मन तो उसका सामना करना आसान होता है, मगर वो दुश्मन जो दोस्त बनाकर वार करे वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। यही वजह है कि अक्लमंद वही है जो हर मेहरबानी को समझने की कोशिश करे, हर मोहब्बत के पीछे नीयत को देखे, हर मुस्कुराहट के पीछे छुपे राज को समझे। महतात रहना क्यों ज़रूरी है? नफ़ा और नुकसान का हिसाब रखने वाले लोग तब तक मेहरबान होते हैं जब तक उनका फ़ायदा होता है। जब उनके मकासद पूरे हो जाएं तो वो ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे कभी कोई ताल्लुक़, कोई लिंक मौजूद ही नहीं था।
चापलूसी का राज ये है कि कुछ लोग तारीफ़ और खुशामद का लिबादा ओढ़ कर करीब आने लगते हैं, मगर दरहकीकत वो आपके जज्बात और भरोसे से खेलने के माहिर होते हैं। मोहब्बत की आड़ में बाज़ अकाद लोग हमदर्दी और दोस्ती का ढोंग रचा रहे होती हैं। जब वक्त आता है तो छोड़ कर चले जाते हैं और जाते हुए ज़ख्म दे जाते हैं। आजमाइश वक्त आजमाइश के वक्त की हकीकत ये है कि जो लोग मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाएं, उनकी मेहरबानी वक्ती होती है। असल दोस्त और खैरख्वाह वो होता है जो मुश्किलात में आपका साथ दे, ना कि मज़ीद गिरने पर मजबूर आपको करे। मोहतात कैसे रहें, हर मेहरबानी को समझें, हर बात को परखें, खुशामद से मरूब ना हो। चापलूसी अक्सर धोखे का पहला कदम होती है। लोगों को वक़्त दें ताकि वो अपनी हकीकत ज़ाहिर करें। अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि असल मददगार वही मेरा रब है। सच्ची और पुराने दोस्तों की कदर करें, क्योंकि नए आने वाले हमेशा खैर ख्वाह नहीं होते। इसलिए पुराने दोस्तों पर ट्रस्ट करें। ज़िंदगी में बेशुमार लोग आएंगे, कुछ मोहब्बत के नाम पर, कुछ दोस्ती के नाम पर और कुछ हमदर्दी के नाम पर, लेकिन हमेशा याद रखें कि जो लोग अचानक हद से ज़्यादा मेहरबान हो जाएं, उनसे महतात रहें, क्योंकि कुछ ज़ख्म खंजर से नहीं लगते, अल्फाज और मोहब्बत के धोखे से लगते हैं, और ये खंजर से गहरे होते हैं। नाज़रीन, चेहरे की रंगत निखारने के लिए हल्दी और दही मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। अगर कोई जहरीली चीज़ गलती से खा ली जाए तो पानी में नमक घोल कर पिलाएं, इससे क्या आ जाएगी और जहरीला मादा फौरी तौर पर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना कामयाब ज़िंदगी की पहली निशानी है। अगर भूख अच्छी तरह ना लगती हो तो अदरक को तराश करके इस पर नमक छिड़क कर रोज़ाना थोड़ी सी मकदार में इसको खा लें। नाज़रीन, ज़्यादा हंसने से आप इज्तनाब करें, क्योंकि ज़्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। अनार खाने की आदत जिस्म में खून की कमी को पूरा कर देती है। छोटे बच्चों को चाहिए कि वो रात के वक्त जल्दी सोया करें, क्योंकि बच्चों की दिमागी नशोनुमा रात को सोते वक्त ज़्यादा होती है। नहार मुँह अनार खाने से आप में नया खून पैदा होता है। गर्म दूध में सूंड डालकर पीने से कमर की दर्द में आराम मिलता है। खाने के दौरान अगर आंखों में मिर्चें लग जाएं तो ज़ुबान पर थोड़ा सा नमक रखने से मिर्चों का असर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। हर आदमी की रोज़ी उसकी तकदीर के मुताबिक होती है और हर शख्स को उसकी नीयत के मुताबिक मिलता है। बूढ़े की मालिश राई से करना जवान की ताकत और ज़ोर से ज़्यादा मुफीद होती है। जिस शख्स से तुम्हें नुकसान पहुंचने की उम्मीद हो, वो शख्स तुम्हें दिल में ही बुरा ही रखेगा। अगर बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो नारियल के तेल में नींबू के कतरे मिलाकर इस्तेमाल करें। गर्म खाने के साथ साथ ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीना निज़ाम के लिए नुकसानदेह है। हल्दी जिगर की ख़राब करती है। हल्दी वाला दूध पीने से जिस्म की सफाई ख़त्म हो जाती है। जो बच्चे अपना अंगूठा चूसते हैं